بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کرنے، ہماری عقلوں کو معوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے سوا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو اس کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا، بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا کر لیں گے۔ لوگوں نے کہا، واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ قریش بھی انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ اب ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا، حواس باختہ اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا، ابو الحکم تمہیں یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت کبھی دیکھے ہی نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک جبریل لو دنا لأخذہ۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو دھر پکڑتے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ جب وہ دوبارہ گزرے تو انہوں نے پھر طعنہ زنی کی، اور اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو اس بار بھی انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اب کی بار آپ نے ٹھہر کر فرمایا، اتسمعون یا معشر القریش اما والذی نفسی بیدہ لقد جئتکم بالذبح۔ قریش کے لوگوں، سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ کی اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان پر سکتہ طاری ہو گیا، گویا ان کے سر پر پرندہ آ بیٹھا ہو۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے سخت آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی باتیں کر کے آپ کو منانے لگا۔ اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھے ہو کر آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے، اور آپ کو دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر لپک پڑے، آپ کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگے، تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، انا ذاکا، ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی زد و کوب کر رہا تھا اور کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس دلدوز صورت حالت کی اطلاع ملی تو وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، تم پر افسوس، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی۔ ان کی 4 چوٹیاں تھیں، ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی تھیں، چنانچہ بنی تیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے اور گھر میں داخل کر دیا۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن سرے شام وہ بول پڑے اور بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔
اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد انہیں کھانا پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ آرام کرنے لگے تو انہیں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ انہوں نے جب آپ کو بخیر پایا تو کھانا پینا گوارا کیا۔ یوں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ برق غمات پہنچے تو قارہ اور احابیش کے سردار مالک بن وغنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ارادہ دریافت کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا تو کہنے لگا، آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا۔ آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب کے ازالے میں مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں۔ آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابو بکر کو پناہ دی ہے۔ قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہ کیا، البتہ یہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنی رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے مبادا ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں پڑ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ عرصے اس بات پر برقرار رہے، پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھنے اور قرات کرنے لگے۔ اس پر ابن دغنہ نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا، میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے۔ قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا۔ ان کی قرات سن کر مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے۔ وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے۔ مشرکین اس وجہ سے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ انہی سنگین حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش کے 2 جانباز سرفروش مسلمان ہو گئے اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی۔ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو ایذا پہنچائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے اور بولے، ارے او باد شکم چھوڑنے والے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد اسے اس زور سے کمان ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا، گویا کسی قصد و ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ پڑ گیا۔ وہ ذی الحجہ سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے۔
ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیتیں سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عناد پر قائم رہے، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہارے بہن بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شدید غصے کی حالت میں بہن بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا۔ اندر پہنچے تو پوچھا، یہ کیسی بھنبھناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کی زبانی سنی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا میں ہو تو؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون سے آلودہ ہو گیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر، اگر حق تیرے دین کے ماسوا میں ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مایوسی و ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا، تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ انہوں نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں سے اس آیت تک قرات کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار سمیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، حتی تنتہی یا عمر حتی ینزل اللہ بک من الخزی والنکال ما نزل بالولید بن المغیرہ، اللہم ھذا عمر بن الخطاب
اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت یا رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس زور سے تکبیر کہی کہ اس کی گونج مسجد حرام والوں تک پہنچ گئی۔